اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس ماہ میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف و اعلیٰ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنا خلیفہ بنایا اور جسمانی اور روحانی تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ اس اعتبار سے تقویٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا مرتبہ و مقام ہے۔ اس مقام کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ سنن نسائی میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، یعنی روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ اب جبکہ رمضان المبارک کی آغاز ہو چکا ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سال بھر کی ایک اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنی انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیکی عمل کا ثواب کئی گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام تراویح اس شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو سنت مؤکدہ بنایا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرانے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کی پروان کے علاوہ روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرے۔ ہاں، اگر روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اس ماہ کا پہلا عشر رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے رکھا کرو، اس کا ثواب بھی میں خود دوں گا۔ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں،
ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، روزے دار کے منہ کی جو بو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز سے روزے کی فضیلت و اہمیت سمجھائی، جیسے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا، جاہلیت کی باتیں کرنا اور ان پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھوک پیاس رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رت جگ کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ میرے ساتھیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک ایسا ببرکت مہینہ ہے کہ جس کے بے شمار فضائل و مناقب قرآن و سنت میں موجود ہیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ورضوان کا سنت نبوی پر متواتر العمل ہے کہ یہ ترغیب دیتا ہے کہ اس ماہ مقدس کی تمام نقادوں کا کامل خلوص کے ساتھ ادا کرتے ہوئے دنیا و آخرت کی نعمتوں کو سمیٹیں، اور اپنے پروردگار کے حکم بجالتے ہوئے اس ماہ مبارک کے تمام برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی ہمت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔